السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں سرکار غریب نواز سلطان ہندوستان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بیان ہوا کہ آپ مکمل ظاہری علوم و فنون، فقہ و حدیث و تفسیر کا درس حاصل کرنے کے بعد باضابطہ عالم فاضل مفتی محدث اور مفسر بننے کے بعد ایک مرشد کامل کی تلاش میں نکلے اور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 20 سال تک تطہیر قلب اور تزکیہ نفس کے اسباق و دروس حاصل کرتے رہے اور ریاضت و مجاہدہ کی منزلوں کو عبور کرتے رہے، یہاں تک کہ سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر مکہ معظمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ وہاں مقبولیت کی سند ملتی ہے اور پھر سرکار ابدی قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور وہاں سے بھی مقبولیت کی سند ملتی ہے۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور ان کی صحبت بابرکت میں مکہ اور مدینہ طیبہ کی پاک حاضری نصیب ہوئی، اور وہاں سے سرکار عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر بغداد شریف کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے اپنے مرشد کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو مدینہ طیبہ سے بغداد کے درمیان کئی بڑے بڑے شہروں میں ٹھہرنا نصیب ہوا، اور وہاں کے عظیم المرتبت اولیاء اور بزرگان دین اور مشائخ اعظام سے ملاقاتیں ہوئی، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کا یہ بھی ایک اہم حصہ ہے کہ آپ کو آپ کے مرشد کامل نے، سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے
اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ اور دوسرے مشائخ اور دوسرے بزرگان دین کی باخیز صحبتوں کا اثر بھی پہنچایا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں اور سیوستان پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سیدنا شیخ صدر الدین سیوستانی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور ولایت و کرامت کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ آپ کا پورا قافلہ ان کے عبادت خانے میں مقیم ہوتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، اور سیدنا صدر الدین سیوستانی نے کہا، اے میرے فرزند، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے کبھی غافل مت ہونا۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ یہاں تم حشر کی ہولناکیوں سے غافل مت ہونا، قبر کی وحشت و ہیبت سے غافل مت ہونا، ایک لمحہ بھی رب تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے غافل مت ہونا۔ آپ یہ نصیحت کر رہے تھے کہ قبر کے حالات کے بارے میں سنتے سنتے آپ سخت طریقے سے گریہ بازاری کرنے لگے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات کے ساتھ ساتھ خون برسنے لگا، اور خون کے قطرات اتنے بہتے تھے جیسے کہ جام شہادت نوش کوئی کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سرکار صدر الدین سیوستانی نے کہا، اے میرے فرزند، ایک مرتبہ میں بصرہ کے قبرستان میں موجود تھا، اور بصرہ کے قبرستان میں میرے ساتھ ایک صاحب کشف و کرامت ولی کامل شخص موجود تھے۔ وہ بزرگ قبرستان کے اندر بیٹھے بیٹھے قبر کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک قبر پر پڑی، اور اس قبر والے پر جو عذاب نازل ہو رہا تھا، اس عذاب کی ہیبت اور وحشت اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے زمین پر گر گئے، اور زمین پر گرنے کے بعد میں جب حضرت صدر الدین سیوستانی نے انہیں بیدار کرنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے، روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی ہے، اور جیسے ہی انہوں نے ان کے جسم کو چھوا، وہ جسم پانی کی طرح مکمل طور پر بہہ گیا۔ اور یہ خطرناک منظر دیکھنے کے بعد سرکار صدر الدین سیوستانی کہتے ہیں، آج تک مجھے اپنی حالت کا خوف رہتا ہے، اور میں جب بھی قبر سے گزرتا ہوں تو وہ غمناک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور میں اس غمناک منظر کو کبھی بھلا نہیں پاتا ہوں۔ ذرا سوچو، اگر قبر کے اندر جو سانپ ہوں گے، جو بچھو ہوں گے، جو خطرناک موذی جانور ہوں گے، اور ایذا دینے والی تکلیف دہ حیوانات و بہائم کا وہ ایک گہوارہ ہوگا، اس جگہ پر تم اپنی جان کی کیسے حفاظت کرو گے؟ اسی لیے اے میرے عزیز، تم کبھی بھی قبر کی ہولناکیوں سے لاپرواہ مت بننا، بلکہ حق تعالی کی ذات میں مستغرق رہنا، اور اس کی یاد میں ہمیشہ اپنے آپ کو لگائے رکھنا کہ خدا قادر و قیوم اپنے فضل و کرم سے تمہاری دنیا بھی آباد فرما دے، اور آخرت کی مسائل اور مصائب بھی آسان فرما دے۔ سرکار صدر الدین سیوستانی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اور پھر کئی دنوں تک ان کے عبادت خانے میں شیخ عثمان ہارونی اپنے مرید خواجہ غریب نواز کے ساتھ مقیم رہتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ آگے روانہ ہوتے ہیں اور بدخشاں پہنچتے ہیں۔ بدخشاں یہ اس زمانے میں ایک عظیم شہر ایران کے سرزمین پر آباد تھا، اور بدخشاں کے اندر اس وقت ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جن کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے دور کے تھے، اور ان کے پیشکاروں میں سے تھے۔
سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مصاحبین اور رفقا میں سے وہ شخص تھے، ان کی عمر کافی طویل تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ اپنے مرید خواجہ غری نواز کو لے کر کے بدخشاں پہنچتے ہیں، اور جب اس بزرگ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک پیر کٹا ہوا ہے۔ سرکار غری نواز رضی اللہ عنہ جب وہاں تشریف فرما تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے پیر کے کٹنے کا منظر کیسے رونما ہوا؟ تو انہوں نے اپنی حالت زار پر روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں اللہ رب العزت سے وعدہ کر چکا تھا، سرکار جنید بغدادی کے زمانے میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کروں گا۔ ایک مرتبہ میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مستغرق تھا، لیکن دل میں خیال آیا اور میں اپنے حجرے سے اپنی خواہشات نفس کے مطابق قدم باہر نکالنا چاہ رہا تھا کہ غیر سے یہ آواز آئی کہ اے مدعی حق، اے اپنے آپ کے حق پر ہونے کے دعویٰ کرنے والے شخص، کیا تم نے ابھی وعدہ نہ کیا تھا کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو گے، اور تم آج اپنے قدم کو خواہشات نفس کے پیچھے لے جا رہے ہو؟ اس ندا کے آنے کے بعد میں انہوں نے فوراً وہیں پر موجود ایک تیز خنجر سے اسی حالت محو استغراق میں اپنے پیر کو کاٹ ڈالا، اور کاٹنے کے بعد میں وہیں سے آج تک اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اور خواہشات نفس سے مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے وہ بزرگ رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ دیکھو، ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے دل میں رب تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ کیا تھا، اس ارادے سے مجھے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ میدان محشر میں اپنے پروردگار کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا، میں جنید بغدادی کے ساتھ موجود رہوں گا اور میں اپنے مرشد کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے خواہشات نفس کی پیروی کی تھی۔ وہ لمحہ جب مجھ پر طاری ہوتا ہے اور اس کی یاد جب میرے دل میں بھڑک جاتی ہے تو میں اپنی حالت ذات پر آنسو بہانے لگتا ہوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اس بدخشاں میں موجود اس ولی کامل کی آواز سننے کے بعد میں بے انتہا گریہ وزاری فرماتے ہیں، اور اس مجلس کے اندر آپ بہت دیر تک موجود رہتے ہیں۔ پھر اپنے مرشد حضرت شیخ عثمان ہارونی کے ساتھ بدخشاں سے آپ سفر کرتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے اوش کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ اوش اس زمانے میں حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین اوشی رضی اللہ عنہ کی راجدھانی تھی۔ آپ وہاں کے ایک عظیم ولی اللہ تھے، حضرت خواجہ سیدنا بہاؤالدین اوشی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خواجہ عثمان ہارونی اپنے تمام مریدوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین اوشی اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اتنے عظیم ولایت کے منصب پر فائز تھے کہ آپ اگر کسی چیز کے لیے دعا فرما دیتے تھے تو رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ آپ مستجاب الدعوات ولی کامل تھے۔ آپ ان کی مجلس میں موجود تھے کہ خواجہ بہاؤالدین اوشی رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت صادر ہوئی۔ آپ کے پاس میں ایک شخص آتا ہے اور وہ شخص آ کر کے کہنے لگتا ہے، اے اللہ کے ولی، اے میرے مرشد، میں آپ کی بارگاہ میں ایک حاجت لے کے آیا ہوں، آپ میری اس حاجت میں مدد فرما دیجیے۔ آپ نے کہا بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ خواجہ بہاؤالدین اوشی کے پاس میں وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میری حاجت یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا 30 سال سے غائب ہے، میں نے اس کی داد میں پوری تمام شہروں کو اور تمام چوراہوں کو اور تمام قریوں کو میں نے چھان ڈالا، لیکن کہیں اس کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ آپ ذرا کشف و کرامت سے پتہ لگائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ خواجہ بہاؤالدین اوشی رضی اللہ عنہ ایک عالم استغراق میں ڈوب جاتے ہیں، اور ڈوبنے کے بعد کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، کل تمہارا بیٹا جب تمہارے پاس ہوگا تو تم اسے لے کر کے میرے پاس آ جانا۔ آپ کا وہ مرید وہاں سے رخصت ہوتا ہے، گھر پہنچتا ہے، گھر جا کر دیکھتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہنے لگتے ہیں، اور پھر آپ وہاں سے اپنے بیٹے کو فوراً لیتے ہیں، اور لینے کے بعد خواجہ بہاؤالدین اوشی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین اوشی نے اسی مجمع میں پوچھا کہ اے فرزند، اے نوجوان، تمہارا حال کیا تھا؟ تم کہاں سے ذرا بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا
رہا، میری حالت یہ تھی کہ میں دریا کے ایک مجدھار میں پھنسا ہوا تھا، میری کشتی میں ایک سوار تھا، اس کشتی میں رہزنوں نے مجھے میرے ہاتھ پیر باندھ رکھے تھے، مجھے غلاموں کی طرح میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، میں مقید تھا، میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسی عالم کے اندر آپ ہی کی طرح ایک خوبصورت اسی لباس میں ملبوس اور ایسے ہی چہرے مہرے والے درویش کامل حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی کرامت سے مجھے آزاد کروا دیا اور کہا تم اپنی آنکھ بند کرو، اور میرے ہاتھ کو جیسے ہی پکڑا میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین اوشی کی وہ کرامت وہیں سرزد ہوتی ہے، خواجہ عثمان ہارونی بھی وہاں موجود ہے، خواجہ غریب نواز بھی وہاں موجود ہے۔ خواجہ بہاؤالدین اوشی رضی اللہ عنہ اسی لمحے کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا، تم جا سکتے ہو۔ اتنا کہنے اور سننے کے بعد میں اور اس کرامت کے صدور کے بعد میں خواجہ بہاؤالدین اوشی رضی اللہ عنہ اپنے تمام مصاحبین کو، رفقا کو اور اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کو یہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ سنو، دنیا کی یہ زندگی ناپائیدار ہے، تم اس زندگی میں کھو مت جانا، بلکہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک تعلق رکھنا، مخلوق سے کبھی خواہش نہ رکھنا، مخلوق سے کبھی لالچ نہ رکھنا، بلکہ خلق سے جو طمع رکھے گا وہ دنیا میں برباد ہو جائے گا۔ آپ اس مجلس میں نصیحت کرتے ہیں اور نصیحت کرنے کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ اپنے مرید خواجہ غریب نواز کو وہاں سے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا یہ قافلہ بغداد کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر اس زمانے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود تھے، وہ ولیوں کی راجدھانی تھی۔ وہاں اسی زمانے میں میرا پیر پیرا سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ اسی بغداد کی سرزمین پر آپ اپنے مرید خواجہ غریب نواز کو لے کر پہنچتے ہیں اور سیدنا سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں آپ حاضری دیتے ہیں۔ حاضری دینے کے بعد میں کئی دنوں تک وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں اور اسی زمانے میں آپ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو اپنی تمام خلافت و اجازت سے نوازتے ہیں اور خرقہ خلافت پہناتے ہیں اور وہ چہار ترکی ٹوپی پہناتے ہیں جو بزرگان چشت کے ورثے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی تک پہنچی تھی۔ چار ترکی، یہ چار چیزوں کو ترک کرنے کی ضمانت اور یاد دلانے والی ٹوپی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے سر پر جو یہ ٹوپی پہنا رہا ہوں، اس ٹوپی کا مطلب یہ ہے، اس قلم سوا کا مطلب یہ ہے کہ تم چار چیزوں کو ترک کر دینا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ تم ترک دنیا کرنا، کہ دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا سے کبھی اپنے دل کو جوڑنا مت، دنیا کی خواہشات میں کبھی ڈوبنا مت، اپنے آپ کو دنیا کے تمام معاملات سے علیحدہ رکھنا، دنیا میں کبھی محروم مت ہو جانا، ایک لمحے کے لیے بھی خیال الہی سے اور فکر خدائی سے تم آزاد مت ہو جانا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہوتے ہوئے رب تعالیٰ کی ذات سے جڑے رہنا، ترک دنیا کرنا۔ دوسرا ترک عقبہ کرنا، تم کبھی عبادت اس نیت سے مت کرنا کہ رب تعالیٰ تمہیں جنت دے دے، تم جنت کی خواہش میں، جنت کی طلب میں اور جنت چاہنے کے لیے رب تعالیٰ کی بندگی مت کرنا، بلکہ رب کی بندگی اس لیے کرنا کہ خدائے وحدہ لا شریک تم سے راضی ہو جائے، پروردگار عالم تم سے خوش ہو جائے، خدا کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لیے تم عبادت کرنا۔ اگر تم خدا کی رضا جوئی کے لیے عبادت کرو گے تو یہ ترک عقبہ کہلائے گا، عقبہ کا ترک کرنا کہلائے گا۔ اور تیسرا ترک ہے ترک خورد و خواب، یعنی تم دنیا میں رہنا تو زیادہ کھانا پینا مت، زیادہ تم سونا مت، بلکہ دنیا میں اتنی ہی مقدار میں کھانا اور اتنی ہی دیر تک سونا کہ تمہارے جسم میں جان باقی رہے اور تم رب تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ یہ دنیا تمہارے خواب و خیال کے لیے نہیں بنائی گئی، یہاں آرام طلبی کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی، بلکہ یہاں پر تمہیں مکمل طور پر رب تعالیٰ کے لیے آخرت کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ تم یہاں پر زیادہ کھانا پینا مت، یہاں پر زیادہ سونا مت، خورد و خواب کو تمہیں ترک کرنا ہے، نہ زیادہ کھانا ہے نہ زیادہ سونا ہے۔ اور غریب نواز کو چوتھا ترک یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم ترک دنیا معاملات، یعنی دنیا کے تمام معاملات سے آزاد ہونے کی نیت کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرنا، کبھی مخلوق سے آرزو وابستہ مت کرنا، کبھی مخلوق سے طمع وابستہ مت کرنا، کبھی مخلوق سے حرص و لالچ وابستہ مت کرنا، بلکہ بندگی اس نیت سے کرنا کہ رب تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ چہار ترکی
ٹوپی سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سر پر ان کے مرشد کامل خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ رکھتے ہیں اور اپنا عصائے مبارک دیتے ہیں، اور وہ تمام تبرکات اور وہ تمام نعمتیں جو بزرگان چشت سے سرکار دو عالم سے لے کر خواجہ عثمان ہارونی تک پہنچی تھی، وہ تمام نعمتیں یکے بعد دیگرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو عطا کی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اب تم یاد رکھنا کہ یہ نعمتیں اس تک تم پہنچاؤ گے جو تمہاری نظر میں ان نعمتوں کا اہل ہو، جو تمہاری نظر میں ان نعمتوں کا حقدار ہو، جو تمہاری نظر میں ان نعمتوں کا امیر ہو، تم اسے یہ پہنچانا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے بزرگان چشت کی تمام نعمتیں خواجہ غریب نواز ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور پھر آپ وہاں بغداد کی سرزمین پر یہ کہہ کر کے حضرت غریب نواز سے رخصت ہوتے ہیں کہ بیٹا اب ہمارے اور تمہاری وداعگی کا وقت آ چکا ہے، تمہاری تربیت مکمل ہو چکی ہے، تمہاری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اب تمہیں دین کی خدمت وہاں کرنا ہے جہاں سرکار ابد قرار کا حکم ہوگا، جہاں مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوگا، تمہیں اس زمین پر دین کا کام کرنا ہے۔ مکمل تعلیم و تربیت کرنے کے بعد میں خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ اپنے مرید غریب نواز رضی اللہ عنہ کو بغداد کی سرزمین پر چھوڑ کر کے روانہ ہو جاتے ہیں عثمان ہارون آباد کی طرف، اور ہارون آباد میں جا کر کے آپ ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ بغداد میں کئی دنوں تک قیام پذیر رہتے ہیں، پھر آپ کو روضہ مصطفیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، پھر آپ بغداد سے مدینہ اور مکہ کی سرزمین پر روانہ ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر موجود رہ کر کے عبادت میں مستغرق ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مرشد نے کہا تھا کہ تمہارے ذمے اگر کوئی کام ہوگا تو بارگاہ مصطفیٰ سے دیا جائے گا، تمہارے ذمے کی ذمہ داری مصطفیٰ کی بارگاہ سے عطا کی جائے گی، اس لیے آپ بارگاہ رسالت میں کئی دنوں تک مقیم رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو عالم خواب میں 2 مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے کہا اے میرے جد امجد مجھے بتایا جائے کہ میں دین کی خدمت کہاں کروں؟ سرکار نے کہا جاؤ ملک ہندوستان میں تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ پھر عالم خواب سے بیدار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین تو بہت بڑی ہے، مجھے جانا کہاں ہے؟ دوبارہ خواب میں بتایا جاتا ہے کہ تم میں اجمیر کی سرزمین پر جانا ہے، اجمیر کی ساری وادیاں دکھا دی جاتی ہے، سارے قلعے دکھا دیے جاتے ہیں، سارے کھنڈرات اور پہاڑ تمام چیزیں سرکار غریب نواز پر منکشف کر دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ مصطفیٰ کا دیدار عالم بیداری میں ہو جائے، سرکار کی بارگاہ میں عالم بیداری میں حاضری نصیب ہو جائے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کئی دنوں تک وہیں مقیم رہتے ہیں کہ سرکار کے روزے کا ایک خادم خاص اچانک اپنے وہاں سے نکلتا ہے، اور وہ خادم خاص کہتا ہے کہ معین الدین کون ہے؟ یہ آواز سننے کے بعد میں بہت سے اولیاء اللہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں معین الدین تو یہاں کہیں ایک ہے، پھر وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ معین الدین چشتی کو بلایا جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ خادم بارگاہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ آپ کو دربار مصطفیٰ سے حاضری کا پروانہ ملا ہے، عالم بیداری میں روزے مصطفیٰ سے پروانہ ملا زیارت کا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، گریہ وزاری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تواضع و انکساری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں، والہانہ عشق و محبت کے ساتھ میں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چلنے لگتے ہیں، آواز انتہائی پست ہوتی ہے، درود و سلام کا نذرانہ ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب پہنچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پورا قبر انور کھل چکا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بنفس نفیس موجود ہے، اور حضور کے تمام بڑے بڑے کبار خلفاء اور اصحاب کا وہ انجمن ہے۔ اس انجمن میں سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے فرزند
فرزند، تم میرے دین کے معین ہو، تم میرے دین کے حامی و ناصر ہو، تم میرے دین کی مدد کرنے والے ہو، تمہاری ضرورت ہندوستان کی سرزمین پر ہے۔ میرا ایک بیٹا سید حسین وہاں دین کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن وہ شہادت کا جام نوش کر چکا ہے، اب تمہیں میرے فرزند جانا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے جد امجد مجھے وہ سرزمین معلوم نہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کو سرکار دو عالم ایک جنتی انار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا اس میں غور کرو۔ سرکار غریب نواز جیسے ہی اس میں غور کرتے ہیں، ہندوستان آنے کا پورا راستہ بلکہ ہندوستان میں موجود تمام حالات اور اجمیر کی پوری دھرتی سرکار غریب نواز کو انار کے ان دانوں میں دکھا دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ موجود ہوتے ہیں اور آپ کو یہ پروانہ دیا جاتا ہے کہ تم ہندوستان کے سرزمین پر جاؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ سے اسی وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پروانہ لے کر، حضور کے شفاعت کا نذرانہ لے کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں کی ہوئی اس زیارت کو اپنے دل و دماغ میں سجا کر کے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ سے دعائیں ملتی ہیں، عطائیں ملتی ہیں اور ہندوستان کا آپ کا سفر طے ہوتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں جو ہمارے خواجہ موجود ہیں یہ عطائے رسول ہیں، یہ مصطفیٰ کی عنایت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، ان کا عطیہ ہے، ان کی دی ہوئی ایک عظیم نوازش ہے۔ اور خدا کی قسم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ جہانیہ مخدوم جہانیہ جہاں گش فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی تو وہ جنتی انار جو سرکار غریب نواز کو عطا کیا گیا تھا اسی جنتی انار کا ٹکڑا سرکار غریب نواز اپنے ساتھ لائے تھے اور اس کو ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے اپنے روزے انور کے قریب میں بو دیا تھا۔ اور اس انار کی تاثیر یہ تھی کہ سالہ سال تک جب کوئی اس انار کا ایک دانہ دن میں 7 پھل ملتے تھے، اگر کوئی ایک انار کا دانہ کسی بھی نیت خیر کے ساتھ میں کھا لیتا تھا رب تعالیٰ اس کی نیت خیر کو قبول فرماتا تھا۔ اور اگر کوئی بے اولاد آدمی انار کے اس دانے کو کھا لیتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس پھل کی برکت سے اور خواجہ غریب نواز کی محبت سے وہ صاحب اولاد ہو جاتا تھا۔ یہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے کہ جہاں کوئی پہنچتا ہے کسی بھی نیت کے ساتھ میں، کسی بھی منت کے ساتھ میں، کسی بھی آرزو کے ساتھ میں، کسی بھی تمنا کے ساتھ میں، کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد کا سبقہ آئندہ جمعہ میں سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔